باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ ہمارے معاشرے میں ہماری روٹین یہ بن چکی ہے کہ ہم سب نوجوان ہوں، بوڑھے ہوں، عورتیں ہیں، مرد ہیں، سارے گناہوں کی دلدل کے اندر دھنس چکے ہیں۔ تو گناہوں کو چھوڑنا بڑا مشکل ہو چکا ہے۔ تو ایسی ہی بات اور ایک ایسا واقعہ قصص التابعین کے اندر امام ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ کا موجود ہے۔ ان کے پاس ایک آنے والا شخص آیا اور کہنے لگا، امام صاحب بڑے گناہ ہوتے ہیں، آپ کوئی ایسی بات بتلا دیں، کوئی ایسا کام بتلا دیں کہ گناہ مجھے نقصان نہ دیں۔ گناہوں کا اس قدر عادی ہو چکا ہوں کہ گناہ چھوٹتے نہیں ہیں۔ آپ امام ہیں، قرآن و حدیث پڑھا ہوا ہے، آپ کوئی ایسی بات بتلا دیں کہ گناہ مجھے نقصان نہ دیں۔ امام صاحب فرمانے لگے کہ پاس بیٹھ جاؤ۔ پاس بٹھایا اور فرمانے لگے، نا تجھے 5 چیزیں بتلاتا ہوں، 5 چیزیں، ان میں سے کسی ایک پہ عمل کر لے تو تجھے گناہ نقصان نہیں دیں گے۔ یہ بندہ بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا، جی ضرور بتلائیے۔ امام صاحب فرمانے لگے کہ پہلی بات یہ ہے، پہلا عمل یہ ہے، آج اگر ہم بھی انہی باتوں پہ عمل کر لیں گے نا تو اللہ کی قسم یقیناً ہمارے سارے گناہ چھوٹ جائیں گے۔ وہ پہلی بات بتلانے لگے کہ جب تو نے گناہ کرنا ہے نا تو گناہ اللہ کی نافرمانی ہے نا، تو اگر تو نے رب کی نافرمانی کرنی ہے نا تو تو اللہ کا دیا ہوا رزق کھانا چھوڑ دے۔ وہ کہنے لگا کہ یہ کیسی بات ہے، میں پھل کھاؤں، سبزی کھاؤں، کچھ بھی کھاؤں تو وہ تو اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ میں اللہ کا دیا ہوا رزق کھانا چھوڑ دوں۔ امام صاحب فرمانے لگے پھر دوسری بات، فرمانے لگے پھر یہ جو زمین ہے نا یہ ساری کی ساری رب کی ملکیت ہے، تو اللہ کی ملکیت سے نکل کر کے کہیں اور جا کے گناہ کیا کر۔ یہ کہنے لگا یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ بندہ کہنے لگا، جو آیا تھا سوال پوچھنے، کہنے لگا جی یہ کیسی بات ہے، میں مشرق میں جاؤں، مغرب میں جاؤں، شمال جنوب جہاں بھی جاؤں تو زمین تو ساری کی ساری اللہ رب العالمین کی ہے، تو یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ فرمانے لگے پھر تیسرا کام کر لے، اگر تو اللہ کی ملکیت سے نکل کر کے گناہ نہیں کر سکتا، رب کا دیا ہوا رزق نہیں چھوڑ سکتا، تو پھر فرمانے لگے تیسرا کام یہ کر لے کہ تیسرے نمبر پہ نا اگر یہ دونوں تجھ سے نہیں ہوتے تو پھر تیسرے نمبر پہ نا تو اللہ کی نظروں سے اوجھل ہو کے اللہ کی بغاوت کیا کر۔ اللہ کی نظروں سے اوجھل ہو کر کے، یہ کہنے لگا یہ بھی کیسے ممکن ہے، میں غاروں کی تہوں میں چلا جاؤں، پانیوں کی تہوں میں چلا جاؤں، غاروں کے اندر چھپ جاؤں، گھٹا ٹوپ اندھیرے کمرے کے اندر بیٹھ کے گناہ کروں تو میرے رب کی نظر تو مجھے وہاں بھی دیکھ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بصیر بما تعملون ہے، اللہ جو بھی انسان عمل کرتا ہے اللہ اسے دیکھنے والے ہیں۔ تو کہنے لگا یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ پھر نہ اسے تھپکی دی امام صاحب نے اور فرمانے لگے، یار تجھے شرم نہیں آتی، تجھے حیا نہیں آتا اللہ رب العالمین سے؟ تو اللہ کا دیا ہوا رزق بھی کھاتا ہے، اللہ کی دی ہوئی زمین پہ بھی رہتا ہے، پھر اسی کے سامنے اسی اللہ کی بغاوتیں اور نافرمانیاں کرتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ بندہ رونے لگ گیا، اسے بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ آج ہمیں بھی دیکھنا چاہیے، اللہ کی دی ہوئی ساری نعمتیں استعمال کرتے ہیں، رب کی دی ہوئی زمین پہ رہتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں، پھر اللہ ہی کے سامنے اسی کی نافرمانیاں اور بغاوتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ دن رات ہمارا رب کی معصیت میں گزرتا ہے۔ تو پھر فرمانے لگے چوتھا کام یہ کر لے تو گناہ تجھے نقصان نہیں دیں گے۔ فرمانے لگے جب ملک الموت آئے نا تیری روح قبض کرنے کے لیے تو اسے کہنا کہ یار 2 منٹ ذرا رک جا، میں وضو کر کے 2 رکعت توبہ کی پڑھ لیتا ہوں، پھر میری جان نکال لینا، بڑا گنہگار ہوں، ذرا مجھے توبہ کا موقع دے دو۔ تو یہ کہنے لگا یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے امام صاحب، یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، وہ تو ایک لمحہ، ایک سیکنڈ کے اندر 100 لمحے ہوتے ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ یہ تو ایک لمحہ بھی دیر نہیں ہوتی، جو موت کا وقت اللہ رب العالمین نے مقرر کیا ہے نا وہ تو موت اسی وقت آ جائے گی۔ تو امام صاحب فرمانے لگے اچھا پھر جب تو مر جائے گا، گناہ کرتے کرتے تیری جان نکل جائے گی، تو مر جائے گا، تو پھر تجھے جب جہنم کے اندر فرشتے لے کے جانے لگے تو آگے سے اکڑ جانا کہ میں نہیں جاؤں گا جہنم کے اندر۔
تو یہ کہنے لگا یہ بھی ناممکن ہے، بھلا فرشتوں کے ساتھ میرا کیا مقابلہ، فرشتے تو اتنی طاقتور اور بڑی مخلوق اللہ کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے 2 مرتبہ جبریل کو اس کی اصلی شکل میں دیکھا، تو آقا فرماتے ہیں اس کے 600 پر تھے جبریل کے۔ تو جبریل ایسے جب اوپر میں نے دیکھا زمین و آسمان کے درمیان، تو مجھے آسمان کی طرف کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، جہاں بھی میری نظر جاتی تھی جبریل کے پر ہی پر مجھے نظر آتے تھے۔ تو اتنے بڑے بڑے فرشتوں کا مقابلہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تو امام صاحب نے پھر فرمایا، پھر اسے تھپکی دی اور سمجھانے لگے، فرمایا کہ یار دیکھ، تو اللہ کا دیا ہوا رزق کھانا نہیں چھوڑ سکتا، رب کی ملکیت سے نکل نہیں سکتا، تو اللہ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکتا، فرشتے موت تو اپنی آگے پیچھے نہیں کر سکتا، اور پھر قیامت والے دن جہنم کے فرشتوں سے تو مقابلہ نہیں کر سکتا، تو پھر تو ڈر جا اللہ رب العالمین سے۔ جو آقا علیہ السلام اپنے ہر خطبے کے اندر 3 آیات قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، جو تینوں آیات کا آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ تو پھر ہمیں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور یہ 5 باتیں ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے۔ یہی 5 باتیں اگر ہم سوچ لیں گے نا، تو یقیناً جب ہم یہ 5 باتیں سوچ لیں گے تو پھر ہم سے بھی معصیت جو ہے وہ دور ہو جائے گی اور ختم ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔